وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ۔ اور جب تم ان سے ملتے ہو، حالت ان کی یہ ہے کہ جب تم ان سے ملتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ اندر سے منافق ہیں، اور بعض تو صحابہ کرام کا بھیس بدل کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے، مگر اندر سے منافق تھے، اندر سے منافق تھے۔ تو اچھا، جب وہ تم سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو اس وقت تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کل، آپ فرما دیجئے، موتو بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے ہی غصے کے اندر، مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو تمہیں نہیں معلوم مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ دلوں کے کالے ہیں۔ وہ تو تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، مگر جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ہی متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی سازشیں، کانسپریسیز کا وہ جال بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے تمہیں نقصان ہو جن سے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ، تو یعنی غصے سے مر جاؤ، یعنی تم یہ تمہاری، تو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تم اسی غصے کے اندر جلتے بھونتے رہو، مر جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی مر جاؤ، نہ وہ اسی وقت مر گئے جو ان سے، وہ زندہ ہی رہے، اپنے وقت کے مطابق ان کو موت آئی۔ کہنے کا مقصد ہے نا کہ یہ یعنی تم جو کام کر رہے ہو کرتے رہو، تم دیکھتے رہو پھر کیا ہوتا ہے جو ان سے آگے۔ اچھا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہو، اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اچھی کوئی چیز ملے، خیر ملے، تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی برائی پہنچے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔